یوں تو ہندوستان میں کئی سلطان، بادشاہ اور حاکم آئے مگر چلے گئے، مگر ایک ایسی ذات جو صدیاں گزر جانے کے باوجود برِ صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتی ہے، جن کی چوکھٹ پر ہر دور کے بادشاہ، سلطان اور حاکم حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور بھکاری بن کر اس در پر آتے ہیں، جو ہندوستان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، جن کو رسول اکرم نے خود ہندوستان کی سرزمین پر جانے کا حکم دیا، جنہیں ہم سلطان الہند حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہم اس سیریز میں حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کی مکمل داستان سنائیں گے۔ رسول اکرم نے حضرت خواجہ معین الدین کو ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا اور انہیں اجمیر میں ہی قیام کا فرمان کیوں جاری ہوا، جو کہ بت پرستوں کی اور بڑے بڑے مندروں کی سرزمین تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے علم، محبت، دعوت، تبلیغ، کرامات اور حسن اخلاق کی وجہ سے تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا بڑا کردار ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت سے ہر دور میں کام کرتا ہے۔ جب ہندوستان میں اسلام کی بات کی جائے تو سب سے نمایاں نام حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا آتا ہے، جن کی تبلیغ، کرامات اور حسن اخلاق کی وجہ سے تقریباً 90 لاکھ ہندوستانی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے کردار سے وہ کارنامے انجام دیے جن کی وجہ سے سارے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی مقام پیدائش اور ظاہری علوم کی بات کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی تقریباً 800 سال پہلے 14 رجب 530 اور بعض روایات میں 535 کا ذکر ہے، بمطابق 11 اپریل 1139 عیسوی کو ایران کے صوبے سیستان کے گاؤں سنجر میں پیدا ہوئے، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی، جو بصرہ کے قریب عراق کا گاؤں ہے، لیکن زیادہ مقبول اور قابل اعتماد سنجر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز والد اور والدہ کی طرف سے سید تھے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ حسینی سید تھے۔ آپ کی پشت حضرت امام موسیٰ کاظم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، یوں آپ حسنی بھی اور حسینی بھی تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کے والد تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی نور تھا۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو والدہ نے بڑے حوصلے اور استقامت کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا کہ اے بیٹے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا، ان کا لال علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب تاتاری لشکر ترکستان، ایران اور عراق میں قتل و غارت کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے۔ یہ حملہ آور جب سنجر کے علاقے میں وارد ہوئے تو آپ کے والد اپنے خاندان کے ساتھ خراسان ہجرت کر گئے۔ یہیں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کو ورثے میں ملنے والی جائیداد میں ایک باغ اور ایک پن چکی تھی۔ اس باغ اور پن چکی سے ان کا گزر بسر ہوتا۔ ایک دفعہ آپ اپنے باغ میں تھے تو وہاں سے حضرت ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے جب حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی کے ہاتھ چومنے لگے۔ انہوں نے پیار سے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کا دامن پکڑ کر آپ کو روک لیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت معین الدین چشتی نے عرض کی، آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام کریں، شاید مجھے دوبارہ یہ سعادت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انکار نہ کر سکے اور باغ میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق حضرت کے سامنے رکھ دیے تو حضرت قندوزی نے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا اور کہا، یہ تیری مہمان نوازی ہے اور یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے باغ بیچ دیا اور ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ آپ سمرقند سے بخارا تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کافی عرصہ قیام کیا اور وہیں دین کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا علم و فنون کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم پر مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین اور مولانا مشرف
شرف الدین کا نام آتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم کی تلاش میں کہاں کا سفر کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب خانہ کعبہ گئے تو کیا واقعہ پیش آیا اور مدینے میں آپ کی حاضری کیسے ہوئی۔